نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ یاسین کی اب تک جو بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ سوچ کے ان آیات کا مطالعہ بھی رکھیں اپنے ساتھ بھی، اور یہ سمجھ کے کریں کہ ان آیات میں آپ کے لیے میرے لیے کیا چیزیں موجود ہیں. پچھلے سیشن کے اندر جو ہم جن آیات کا مطالعہ کیا تھا اس کے اندر ہمارے سامنے ایک چیز آئی کہ ایک ایسا شخص جو کہ دور کسی علاقے میں تھا، وہاں سے اسے ایمان کی دعوت آئی، اس کلام کی دعوت آئی اور اس تک پہنچی، اور وہ ان لوگوں میں آ کے اس نے اسی دعوت کا اعلان کیا دوبارہ جہاں آلریڈی رسول موجود تھے. تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک کام ہے، ہر انسان کی اپنی ایک اتھارٹی، ایک رسپانسبلٹی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی اس اتھارٹی کو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اسے ضرور وہ خیر کے کاموں میں لے کے آئے اور اللہ کی اس دعوت کو ضرور آگے پھیلائے. یہ نہ سوچے کہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ، مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ اس محفل میں، اس جگہ پہ موجود ہیں، تو مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جس آدمی کا جو کام ہے اسے ضرور کرنا چاہیے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاؤں کی مثال ایک سورج کی طرح ہے، تو جو مومنین ہیں ان کی مثال ایک چاند کی طرح ہے. دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے، اور ہر انسان نے اپنا رول کسی طرح سے پلے کرنا. اور دوسری چیز جو ایک اہم بڑی چیز جو اس کے اندر ہمیں نظر آئی، وہ یہ نظر آئی کہ جو ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ دعوت دی جا رہی تھی، اور دعوت ایک بستی میں دی جا رہی تھی، اور بستی سے وہ دعوت آہستہ آہستہ آہستہ، حالانکہ وہاں لوگ ایمان بھی لے کے نہیں آئے، اور وہ دعوت پھیلتے پھیلتے دور کسی شہر کے بھی ایک کونے میں جا کے کسی کو پہنچتی ہے، اور وہ دعوت کو وہ قبول کرتا ہے، اور دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس کا وہ حق وہ جسٹیفائی کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے جب الفاظ نکالتے ہیں تو الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں. الفاظ بالکل اسی طرح سے ایک بلٹ کی طرح ہیں جو کہ ایک دفعہ زبان سے نکلتے ہیں تو پھر وہ کیا اثر کرتے ہیں، وہ خیر کا اثر بھی کر سکتے ہیں اور شر کا اثر بھی کر سکتے ہیں. ہم سب کو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب اپنے الفاظ کو استعمال کریں تو اس کا خیال ضرور رکھیں کہ ہم کیا الفاظ استعمال کریں. اور ایک آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ ہم لوگوں کے پاس اس چیز کا بڑا ایکسکیوز ہم بناتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس وہ حالات یا وہ سچویشن نہیں تھی. لیکن اگر ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی بہت بڑے ریسورسز نہیں تھے. وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا، وہ کسی گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بھی سوار ہو کے نہیں آیا. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، اور اس میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی، چاہے وہ مالی طور پہ ہوں، چاہے وہ علمی طور پہ ہوں، چاہے وہ جانی طور پہ ہوں، اس میں سے بیسٹ پاسبل چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور ایک آخری چیز اس سے پہلے کہ ہم نئی آیات کی طرف جائیں، کہ انسان کو خیر کی چیز ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑی رکھنی چاہیے. یعنی جب وہ شخص سین تو بالکل ہٹ چکا تھا کہ وہ اپنی دعوت دیتا ہے، اور اس کے بعد جو آیت آتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ قیل ادخل الجنہ، اس کو داخل کر دیا گیا جنت کے اندر. تو وہاں بھی اسے اپنے لوگوں کی فکر تھی. یعنی اس سے ایک بات اور بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، ہمارے سامنے آتی ہے کہ خیر خواہی کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہنا چاہیے، چاہے وہ آپ کی دشمنی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ جو ہے نا خیر خواہی کا بھی ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے. یعنی ایک طرف تو جب اس نے دعوت دی، دعوت کا اپنا کام اس نے کر دیا، محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسے شاید قتل کر دیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس سین کو اسی بستی کی طرف لوٹا دیا. اب اس بستی کی طرف دوبارہ لوٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا. یعنی اس قوم کے بالکل حقیر اور بے وقت ہونے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی اظہار فرما دیا کہ نارملی ہم پڑھتے چلے آئے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں اور اس قوم کے اوپر عذاب ڈالتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا حقیر جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر تو مجھے فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو فرشتے جو بھیجے جاتے ہیں وہ تو صرف اور صرف لوگوں کو تقویت دینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا تھا اور 2 رسولوں کے بعد ایک تیسرے رسول کو بھی بھیجا. تو جب 2 رسول ایک کام نہیں کر سکے تو تیسرے رسول نے کیا کرنا تھا؟ تقویت دینے کے لیے، ان کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب فرشتوں کو بھیجتا ہے تو اس کے پیچھے بھی جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مومن لوگوں کو جو ہے نا تقویت ملے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی نہیں کنسیڈر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں، ہم فرشتوں کو یہاں بھیجیں، یہ اس لائق ہی نہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے جن کے ساتھ یہ مکالمہ ہو رہا ہے، جن کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے وہ قریش ہے، اور قریش کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے ان ادر ورڈز کہ یہ جس طرح سے اس بستی والوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا تمہارے ساتھ بھی ایسی معاملہ ہو. یعنی تمہاری بھی کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہمارے سامنے، اگر تم نے ان چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا نہیں کی، حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو یاد رکھو یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وہ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ، بس اچانک وہ بجھے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر معاملہ ایسا کیا کہ ایک زوردار چنگھاڑ ہوئی، ایک زوردار چیخ ہوئی، ایک زوردار چنگھاڑ ہوئی. اور یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں جس کو آپ اس طرح سے کہیں صیحتن جو ہے نا، یہ ایسی چیخ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک بہت شدت ہوتی ہے، اور وہ شدت سے وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا فَإِذَا خَامِدُونَ. خامدون کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کبھی وہ کوئلے اگر جلے ہوئے ہوں، کوئلے جلے ہوئے ہوں اور اس کو بجھانا ہو، تو اگر آپ اس کو بجھانے کی کوشش کریں پیر مار کے یا مٹی مار کے یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کوئلے کی آگ کو اگر بجھانا چاہیں تو کچھ چنگاریاں پھر بھی رہ جاتی ہیں. اور بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اگر آپ اسی چنگاری کو، اسی کوئلے کو پتہ ایک زور سے ایک جوتا مارے یا کوئی ایک ایسی چیز مارے جس سے بالکل بجھ جائے اور ختم ہو جائے، یعنی کسی قسم کا اس میں شعلہ بھی باقی نہ. تو خامدون اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، یعنی اس طرح سے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک تشبیہ دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بجھا دیا اس کو. اور مثال بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کے ذریعے دی. آگ بھی کیا کرتی ہے؟ انسان کو جلاتی ہے نا، تو وہ ان کے اندر وہ خیر والا تھا ہی نہیں، وہ شر والی چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ ان کی زندگی کو جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا، اور بالکل بجھا دیے گئے، بالکل ختم کر دیے گئے. شروع میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ، آپ ان کو بیان کر دیں ایک بستی کی مثال. کوئی بستی کا نام بھی نہیں لیا گیا، اور اب وہ بستی ختم کر دی گئی، یعنی نیست و نابود کر دی گئی، اس کو بالکل ختم کر دیا، وینش کر دی گئی، غائب کر دی گئی. کچھ بستیوں کو تو ہم سنتے ہیں نا، جیسے قوم لوط کی تھی تو ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے معاملہ تھا، کیا ہوا تھا. قوم نوح تھی، اس کا بھی معاملہ ہمیں پتا ہے. قوم سمود کا بھی معاملہ ہمیں پتا ہے. بستیاں آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ موجود ہے. لیکن یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں 3 رسول آئے، لیکن اس بستی کو ختم کر دیا، بالکل ہی نیست و نابود کر دیا. اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ بات ذکر اس کا آگے بھی آئے گا، لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے اس بات کو تھوڑا سا پہلے بھی رکھ دیتا ہوں. کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ؟ کیونکہ وہ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا. اور رسولوں کو جب آپ مذاق اڑاتے ہیں، جب اللہ کے چنے ہوئے لوگ جو بھیجے گئے ہوتے ہیں ان کے جب مذاق اڑاتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. 2 چیزیں رہ جاتی ہیں کہ یا تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر ایکسیپٹ نہ کریں تو پھر تیار رہ جائیں کہ آپ کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جو اس میں مومنین ہوتے ہیں اور جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ باہر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. آج اگر ہم اپنے پریکٹیکلی اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھیں، سوچیں ہم اپنے آپ کے ساتھ، ہم
کیا اللہ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ داڑھی کے اوپر ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم شلواروں کو ٹکنے سے اوپر رکھنے کا مذاق ہم اڑاتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کی اور باتوں کی بات کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق دو طریقوں سے اڑایا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ اس کا ٹھٹا باندھتے ہیں، اور ایک آپ اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس زمانے میں تھا، آج اپلیکیبل نہیں ہوتا، نہیں نہیں یہ اس وقت ایسے تھا، آج ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیجیے کہ قرآن جو ہے یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انبیاؤں کی سنت، یہ بھی قیامت تک کے لیے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اگر آپ کسی چیز کو کر نہیں سکتے تو کم سے کم اس پہ اتنا کوشش تو کریں کہ اس پہ اپنی خاموشی رکھیں، اس میں اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا کوئی ایک ایسا ایکٹ ہو جائے جو آپ کے لیے ایسی مشکل پیدا کر دے۔ ہو سکتا ہے اس امت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا اس قسم کا شاید کچھ نظام ہے کہ وہ اس کو پورا نیست و نابود نہیں کرے گا، لیکن وقتاً فوقتاً تو ان کے اوپر تباہیاں آ سکتی ہیں۔ میں تو اس کو اس طرح سے محسوس کرتا ہوں، جب کوئی کسی جگہ پہ کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے یا قحط آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ پوری پوری بستیاں، پوری کی پوری جگہیں جو ہے نا الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے ہو جاتی ہیں؟ وہ ساری انہی چیزوں کی وجہ سے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیکھیں، کلام تو اللہ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ افسوس کہتا ہے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا حسرتن علی الکافر، اللہ نے نہیں کہا کہ حسرت ہے کافروں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندوں کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے بندے ہیں، اور سبھی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہے، خیر و شر ہر چیز موجود ہے۔ تو کتنے اس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے رہے، اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہی جو بات میں نے ابھی آپ سے کی تھوڑی دیر پہلے، یہ جو حسرت ہے یہ فوش وہ چیزیں جو ختم ہو جائیں ان پہ شدید افسوس کو حسرت کہتے ہیں۔ اور حسرت جو ہے نا ایک ایسی نفسیانی حالت ہے جس میں انسان کو بے حد افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اس حالت کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، بس وہ دیکھ دیکھ کر کرتا ہے اور اسی سے اذیت جو ہے نا وہ اٹھاتا رہتا ہے۔ اور یہ افسوس، یہ حسرت کس چیز کا حسرت؟ اس چیز کو دیکھیں، یعنی جن لوگوں کو نجات کا موقع ملا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ جتنی بھی ان کو دعوت دی گئی، ان کو پیغام دیا گیا، انہوں نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جس طرح سے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں ملتا ہے کہ ایک روایت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منبر کی طرف جا رہے تھے اور 3 دفعہ انہوں نے رک کے جو ہے وہ آمین کہا۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی چیز کرتے تھے تو ضرور آپ لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جبرائیل جو ہے وہ مجھے دعا سکھا رہے تھے، میں ان پہ آمین کہہ رہا تھا، اور اس میں ایک دعا یہ تھی کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کر سکے تو پھر وہ بڑا مطلب اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کا اگر مفہوم آپ دیکھیں تو اس نے دراصل اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ایک طرح سے، تو پھر افسوس ہی رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ یعنی رسولوں کو جھٹلاتے رہے، جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے اس کا مذاق بنایا، اس کا مذاق ہی بناتے رہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیے، بے شک وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ یہاں علم یرو سے مراد جو ہے نا علم یعلم بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں جانا اس بات کو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اب ظاہر ہے جو حال میں موجود ہے اس نے تو ماضی والوں کو دیکھا تو نہیں ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن ان کو جب ایک خبر دے دی گئی، ایک پیغام بتا دیا گیا، تو کیا انہوں نے اس کے بعد بھی جانا نہیں؟ کیا انہوں نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ ایک جانور بھی کسی جانور کو مرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس میں سے کچھ سبق حاصل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس عمل سے دور رہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ اسے بھی اگر پتہ چل جائے کہ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ شکاری اگر کوئی اپنا جال لگا کے بیٹھا ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی وہاں آ جائے۔ لیکن یہ انسان ایک ایسا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ان کی وہ حقیقتوں کو جانتا ہے، ان کو دیکھتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملے ہو چکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی دانش میں یہی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ بہت قابل ہو چکا ہے، وہ یہ کام کر لے گا اور وہ دوسرے طریقے سے کر لے گا، شاید دوسروں کو اس قسم کا سینس نہیں تھا۔
آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ قسم کے اپنے کاروبار میں یا کام میں ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کوئی فوریکس کا کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی دوسری قسم کے اسٹاکس کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس اسٹاک کے کام میں یا فوریکس کے کام میں جس کے اندر وہ آپ کیپنگ کر رہے ہوں اور فیوچر کی ٹریڈنگ کر رہے ہوں اور اسی چانس پہ کر رہے ہوں کہ اس سے مجھے بڑے فائدے ہو جائیں گے اور میں کوئی اس قسم کی چیزیں کر لوں گا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں لوگوں کو نقصانات بھی ہوتے ہیں بہت سارے. ان سب کو جانتے ہوئے بھی اس کے باوجود بھی لوگ اس میں در بدر جو ہے وہ طے پر طے اس میں آتے رہتے ہیں, اور آنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے والے نے تو یہ بنیادی غلطی کی تھی, اس نے صحیح طرح سے ایوریجنگ نہیں کی تھی, میں چیزوں کو بہت پراپر طریقے سے ایوریجنگ کر لوں گا تو میں بچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے, کیونکہ ہمیشہ جو میں نے ابھی ایک چیز اور نوٹ کی حالیہ اس کے اندر, کہ جس طرح سے میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب والی بات میں ہمیشہ کوٹ کرتا تھا کہ کسی بھی آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس آیت کے اندر اس چیز کو دیکھیں کہ اس کا ایک تعویل خاص کیا تھا اور ایک تعویل عام کیا تھا. یعنی تعویل خاص میں تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت کیا سچویشن تھی, کس طرح سے لوگوں نے ان آیات کو جو ہے نا وہ دیکھا, کس وقت وہ آیات آئی تھی, اس کا کیا آبجیکٹو تھا, کیا پیغام تھا. اور ایک تعویل عام ہے کہ آج یہ آیات ہے تو یہ آیت مجھ سے کیا بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی ہر آیت ضروری نہیں ہے کہ وہ آج کی اس کے اندر آپ کے ساتھ ہر آیت افیکٹ کرے, لیکن میجورٹی آف آیات تو آپ ہی سے خطاب کرنی ہے, آپ کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے. آپ نے وہ پیغام یا تو سمجھنے کے لیے کرنا ہے یا وہ پیغام کو آپ نے عمل کرنے کے لیے کرنا ہے. تو قرآن کی آیات کو بھی ایک اور طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو اس کی جو آپ سمجھیں کہ جو لفظی اس کے پیچھے جو بات ہو رہی ہے, لفظی جو بات ہو رہی ہے اس کو تو ضرور دیکھیں کہ آپ سامنے سے کہ جو کچھ بات آ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک اس کی جو اسپریچل ویلیو ہے, یعنی وہ روحانی طور پہ وہ بات آپ سے کیا کہنا چاہتی ہے. کیونکہ انسان ذہن میں رکھ لیں کہ وہ تو اس کے اندر تین چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا نا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا کہ جو کہ مٹی سے بنے گی اور جس کے اندر بیلنس ہوگا, بالکل اس میں بیلنسنگ بھی ہوگی, سوا کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور تیسری چیز اللہ نے کہا کہ میں اس میں سے اپنی روح بھی دوں گا. تو انسان دراصل ایک ایسا مکسچر ہے جس کے اندر تین چیزیں موجود ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. تو قرآن کی جو آیات ہیں اس کے اندر ضروری نہیں ہر آیت کو, لیکن بہت ساری آیات کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایک فزیکل ویلیو کیا بنتی ہے. جو آیت کی جو بظاہر نظر آ رہی ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا فلا یتدبرون القرآن, تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے. غور و فکر سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لفظوں کے پیچھے جو اصل بنیادی مقصد ہے, کبھی اس کے اوپر غور کرتے ہو, کبھی اس کے اوپر سوچتے ہو کہ یہ بات کرنا کیا چاہتا ہے اللہ, یا آپ اس کو صرف وہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک تیل سے بھرا ہوا جہاز اگر سمندر میں گر جائے تو تیل کیا ہوگا, وہ پانی کے اوپر تیرتا رہے گا, تیر. تو یہ تو چیزیں ایک نارمل تذکیر کے طور پہ کہ میں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں, قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں, ان کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی تعویل دینے کی کوشش نہ کریں, ان لفظوں کے ہی معنی کو آپ مختلف طریقوں سے نکالنے کی کوشش کریں, اور آپ اوپر تیرتے رہیں. یعنی یہ تذکیر کا معاملہ ہے. جس طرح تیل اوپر تیر رہا ہوتا ہے نا, تو یہ تو ایک بنیادی کام ہے جو ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے ایک طالب علم ہونے کے ناطے. اس قرآن مجید کا جو تدبر کا کام ہے, جو تصور کا کام ہے, تفکر کا کام ہے, وہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. اس کے اندر تو آپ سمجھیں کہ لوگوں کی اپنی زندگیاں ختم ہو جائیں گی, تو بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس قرآن میں, اس کلام میں, ان آیات میں جو ہے نا کمال حاصل کر لیا. یہ بہت عین ممکن ہے کہ آپ آج جو آیات کو جس طرح سے سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بہت ساری آیات کچھ عرصے کے بعد, آج سے کچھ 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد آپ کے پاس اس کا مفہوم ایک اور طریقے سے واضح ہو گیا. جیسے میں اس کی اگزامپل تو بڑی اس پہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جب کچھ آیات ایسی آئی ہیں جن کو آج میڈیکل سائنس نے کس طریقے سے اس کو ثابت کیا ہے, چاہے وہ جلد تبدیل ہونے کا معاملہ ہو, چاہے وہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ ہم کس طرح سے 3 اندھیروں کے اندر جب کوئی حاملہ ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے 3 اندھیروں میں رکھتے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے آج میڈیکل سائنس نے بڑی زبردست طریقے سے ثابت کیا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہ ساری وہ آیات, یہ وہ چیزیں تھیں جو آج سے کچھ عرصے پہلے کسی کو اس کا مفہوم صحیح
علم ہی نہیں تھا، جسے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرے گا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ سارا معاملہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ رکھا تھا، اور جب وہاں آدم بھی موجود تھے، اور جب وہاں جو ہے وہ ابلیس بھی موجود تھا، اور جب وہاں ملائک بھی موجود تھے، تو ارواح بھی موجود تھی، ہم سب بھی وہاں موجود تھے. کیونکہ سورہ اعراف کی اگر آیت نمبر آپ 10 یا 11 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جب تم سب کو پیدا کیا، خلقناکم، وہاں دیکھیں کم جو ضمیر آئی ہے وہ جمع کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے تم سب کو، تو اس کا مطلب ہم سب وہاں موجود ہیں، اور ہم سب کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہماری جو میموری تھی اس کو اس کے بعد بالکل وائپ کر دیا، اس کو بالکل مٹا دیا، اور اس کے بعد ہی تو ہمارے کو اختیار دے کے امتحان کرایا ہمارے ساتھ. اسی لیے تو ہم جب اس کو یاد کر لیے، جو قرآن کرتا کیا ہے، تذکیر کرتا ہے نا، ہماری یاد دہانی کرتا ہے. کس چیز کی یاد دہانی کرتا ہے؟ یہ ساری اسی چیز کی، اس پروسیس کے لیے یاد دہانی کراتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، جو ہم سب اوپر کر چکے تھے. الست ربی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے کہا. ہم میں سے کسی کو یاد نہیں. لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں اور اپنی اس فطرت سلیمہ کو جاگے رکھتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے سامنے بالکل آتا ہے، بالکل موجود ہو جاتا ہے. کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ قرآن کی آیات کا تعویل خاص، تعویل عام بھی اپنی جگہ پر ہے، وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہر آیت کو یہ سوچ کے پڑھے کہ میرے سے مخاطب ہو رہی ہے، مجھ سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، میں نے اس میں سے کیا کرنا ہے، مجھے اس میں سے کیا حاصل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ چکا ہے سورہ بقرہ میں، تلک امۃ قد خلت، وہ تو چلے گئی. تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا سودا ہے ہمارے لیے، وہ بتاؤ، اس کے اوپر بات کرو. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے. یعنی محضرون، پہلی بات تو یہاں دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ فعل اسم آیا، اور اسم آپ کو پتہ ہے کہ پرماننٹ نام ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر ان جو آیا ہے، یہ ان جو ہے وہ نفی کے طور پہ آیا ہے. تو آگے اس کے اندر جو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آگے جو لمحہ آیا ہے، یہ بیسکلی گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ لمحہ ریپلیس کر رہا ہے اللہ کو. اس کا مطلب ہے کہ اگر ان شروع میں نافیہ کے طور پہ آ جائے اور اللہ بعد میں آ جائے، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے حصر کا مفہوم بھی مل جاتا ہے. اور حصر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھ دینا، خاص کر دینا. یعنی محضرون ہے وہ، یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے، وہ سب کے سب ہمارے پاس اکٹھے حاضر کیے جائیں گے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں. یعنی اللہ دیکھیں جس طرح سے حشرنا بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں اگر آپ کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی کانفرنس ہوتی ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں اجتماع. اجتماع تھا، گیدرنگ ہے نا، اجتماع تو گیدرنگ کو کہتے ہیں. اجتماع ایک ایسی چیز ہوتی ہے، میٹنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، آپ چاہیں تو آئیں گے اور آپ چاہیں گے تو نہیں آئیں گے. لیکن جب حاضرون کی بات ہو جائے گی، جب حشرنا کے اوپر جب بات آئے گی، تو وہاں چاہے آپ کا دل چاہے یا آپ کا دل نہ چاہے، وہاں آپ کو جانا ہی پڑے گا، وہاں آپ کو موجود ہی ہونا پڑے گا. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی سے کھاتے. یعنی اللہ تعالیٰ اب نشانیاں اپنی بتا رہا ہے کہ نشانی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتا ہے کہ ایک نشانی تو تمہاری وہ ہے کہ جو زمین ہے، زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے تھے. آپ نے پیچھے آیت پڑھی تھی، اللہ نے کہا تھا انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو اس کو زندہ کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ ایک نشانی اپنی پیش کرتا ہے کہ ہم مردہ زمین کو جو ہے نا وہ زندہ کرتے ہیں. اور خالی یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ اس میں سے غلہ بھی نکالتے ہیں اور اسی میں سے ہم کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں نا، جو کچھ ہم صبح شام کھاتے ہیں نا، یہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. یہ کس چیز کا ریمائنڈر ہے؟ یہ یاد دہانی ہے کہ آخرت کا ایک دن آنا. اور اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا حبن، ہم اس میں سے حبن کہتے ہیں دانوں کو، حبن کہتے ہیں سیڈ کو. تو آپ نے دیکھا جب آپ کو فروٹ کھاتے ہیں تو پیچ کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، ان سب کے اندر آپ کو ایک سیڈ بھی ملتا ہے نا، نکالتے ہیں نا، آپ نکالتے اور پھینک دیتے ہیں. یہ جو سیڈ ہے نا، یہ آپ کی آخرت کی جو ہے نا یاد دہانی ہے. یہ ریمائنڈرز ہیں آپ کے لیے بار بار. جو آپ فروٹ کھاتے ہیں نا بڑے شوق سے، آپ نے
جو بھی کھایا، پیچ کھایا آپ نے، آلو بخارا کھایا آپ نے، انگور کھائے، جو بھی چیزیں کریں. اور آپ نے خوبصورت چیز نوٹ کریں کہ میں جب میں کچھ چند سال پہلے یو ایس گیا تھا تو وہاں میں اپنی کزن کے ساتھ میں ایک اسٹور میں گیا تو میں نے کہا تربوز لیتے ہیں آج. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہ جو تربوز آپ نے لینا ہے بیج والا لینا ہے کہ بغیر بیج کا لینا ہے. تو جو آرٹیفیشل بنتے ہیں نا، جو نیچرل پروسیس سے نہیں نکلتے اس میں بیج بھی نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور اپنی قدرت بھی بتاتا ہے. اور اس کے اندر جو آیتن کا جو لفظ آیا یہ بیسیکلی یہ ذکر تو آیا ہی ہے لیکن یہ تعظیم کے لیے ہے. یعنی ہمارے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت جو ہے نا، یہ ایک اتنی بڑی دلیل ہے، یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ ہم اس میں سے بنجر اور بہت زیادہ زمین پر جب بارش برساتے ہیں تو وہ بڑھتی ہے، پھولتی ہے. اس میں سے ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ جس طرح سے اللہ مردہ زمین میں سے زندہ چیز نکالتا ہے، اناج نکالتا ہے، زندہ چیز ہے، اسی طرح سے جب ہم مردہ ہو چکیں گے تو ہمیں نکالنا اس کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہوتا. تو اس کو اگر آپ نے فزیکل اس میں دیکھا تو آپ کے سامنے آگے کہ زمین میں سے، مردہ زمین میں سے بارش پڑی، آپ نے بیج ڈالا، اس میں سے اناج نکلا اور آپ نے اس کو استعمال کیا، اپنے کام میں لے کے آپ نے کھایا پیا. اور اس کھانے پینے اناج میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. اس کا جو بیسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ انسان کھاتا ہے، اور اس کا جو برا پارٹ ہوتا ہے، جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں، جو اس کا بھوسا ہوتا ہے یا جو سڑ چکے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں جانور کھاتے ہوتے ہیں، وہ مویشیاں آپ کی کھاتی ہوتی ہیں. تو کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین میں سے جب بارش برسائی اور بارش برسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح سے پیدا کیا، وہی معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آخرت میں بھی کرے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک اسپیشل چیز بھی ہے. تو جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ اللہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا، جب وہ سیدنا عزیر جو ہے وہ بستی میں داخل ہوئے تھے اور بستی میں داخل ہو کر دیکھا انہوں نے کہ ٹوٹ ہوئی ہوئی ہے پوری بستی. سورہ بقرہ میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے. تو کہا اللہ یہ بستی کیسے تو واپس اس کو ٹھیک کرے گا، کس سے کھڑی کرے گا؟ تو کیا ہوا؟ ان کو نیند آ گئی، اور ان کو جب نیند آ گئی تو انہوں نے کہا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے؟ یومن اور بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. اچھا میں آپ کو ایک بات کہوں گا، تھوڑی سی ارریلیونٹ ہو جائے گی اس سے، لیکن میں آپ کو اپنی پریکٹیکلی بات بتاتا ہوں. کیونکہ جب آپ قرآن کے ساتھ اپنا ایک تعلق بڑھائیں اور پھر آپ اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں نا، تو وہ قرآن بھی جو ہے نا آپ کو اس کے الفاظ آپ کو بڑی خوبصورتی سے آتے ہیں. میں نے ابھی 30 سال سعودی عرب میں گزارے، اور جب میرے 30 سال پورے ختم ہوئے تو آپ یقین مانے میں ویسے ہی اسی دن مجھے یاد ہے 10 مارچ کا، میں رات کو ایسے ہی سوتے میں نے اپنی ایک آنکھ بند کی اور میں ایک فلم چلائی میں نے 30 سال. تو آپ یقین مانے وہ 30 سال کی میری فلم جو ہے نا وہ 30 منٹ میں بھی ختم ہوئی. یعنی ود ان 30 منٹس وہ پوری فلم میری ختم ہو چکی. میرا سعودی عرب لینڈ کرنا، میں نے کیا میں نے کیا نہیں کیا، گھر، میری بیوی، میرے بچے، میری شادی، ہر چیز میری 30 منٹ کے اندر جو نا ختم. تو مجھے پھر وہ قرآن کی آیت زیادہ سمجھ آئی، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے. تو میں نے بھی یہی کہا یومن و بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. غور کریں میرے اور آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو اس کو اسپرچل ویلیو پہ دیکھیں تو کیا ہوگا، اللہ نے ہمیں اٹھانا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اللہ ہمیں کیسے اٹھائے گا، لیکن اللہ ہمیں یہ ایگزامپلس دیتا ہے کس طرح سے ایک چھوٹا سا بیج. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ آم کی جو گٹلی ہوتی ہے اس میں پوٹینشیلی پورے کا پورا آم کا درخت موجود ہے. یہی گٹلی ڈالی جاتی ہے نا زمین میں، اور یہی پھٹ کے جو ہے پھر ایک درخت بنتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، اور پھر اس میں سے آم نکلتے ہیں جو میں اور آپ بڑے شوق سے کھاتے. تو پوٹینشیلی ہر سیڈ کے اندر پوری کی پوری چیز موجود ہے. تو میرے اور آپ کے پوٹینشیلی جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ نے تو کن کرنا ہے اور اس سے باہر آ جانا، اس کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں. بس آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے. یعنی نخیل آپ کو پتا ہے کہ یہ نخل کی جمع ہے، اور اسی طرح سے جو ہے عناب جو ہے عنب کی جمع ہے، انگوروں کے لیے آتا. اور عیون جو ہے عین کی جمع ہے. عین آپ کو معلوم ہے آنکھوں کو بھی کہتے ہیں، اور عین جو ہے چشمے کو بھی کہتے ہیں. لیکن جب چشمے کی جمع آتی ہے تو اس کے لیے جو نا عیون آ جاتا ہے، اور اگر آنکھوں کے لیے تو آیون آ جاتا ہے.
تو مراد ہے کنویں اور چشمے جن سے زمین جو ہے وہ اس کو سیراب کیا جاتا ہے، اور یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم ان میں سے خوراک کے لیے بھی صرف غلہ ہی نہیں اگاتے، بلکہ ان کے کام اور لذت کے لیے مختلف قسم کے پھل بھی کثرت کے ساتھ جو ہے نا پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور آپ یہاں دیکھیں کیونکہ ابتدائی کلام جو ہے وہ عرب کے ساتھ تھا، تو عرب جو ہے وہ ان کے لیے کھجور اور ان کے لیے انگور جو ہے اس سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا۔ لیکن ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کہ اس کی پیداوار اور شروع میں دیکھیں کہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے غلے کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ فروٹ کا ذکر آیا۔ تو غلے کا ذکر دنیاوی زندگی میں اگر آپ دیکھیں، دنیاوی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو انسان اپنا پیٹ جو ہے نا وہ چاول روٹی ان چیزوں سے بھرتا ہے، اور یہ فروٹ اور یہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری بن جاتی ہیں۔ لیکن سورہ واقعہ کی مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کو صرف بتا دوں کہ سورہ واقعہ کے اندر اگر آپ جائیں گے، شروع کی چند آیتوں میں ہی ہے، میرے خیال میں کچھ 18 یا 20 آیت کے بعد ہی آپ کو ملے گا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلا ذکر جو کیا وہ فروٹ کا ذکر کیا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہ نا وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، یعنی پہلے جو ہے وہ فروٹ کا ذکر ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ جو اصل جو کھانا پینا ہوگا تو شاید فروٹ وغیرہ ہوں گے، میوہ جات ہوں گے ساری چیزیں، اور یہ گوشت ووشت تو ایسے ہوگا جیسے ہم دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، جس طرح سے ہم فروٹ سیکنڈری لیول پہ کھاتے ہیں نا، وہاں شاید گوشت ہم سیکنڈری لیول پہ۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات، اب میں نے آپ سے کہا نا کہ آیات کو اب آپ ایک اس کی فزیکل ویلیو پہ بھی دیکھیں اور ایک اس کی اسپریچل ویلیو پہ بھی۔ تو وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون، ہم نے اس میں کھجور اور زمین، مطلب اس زمین کے اوپر ہم نے اللہ تعالیٰ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی ساری بات اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کہاں کھینچا، یہی نقشہ اللہ کھینچتا ہے نا جنت کے لیے، کہ جنت میں کیا ہوگا، کھجور کے باغ ہوں گے اور انگوروں کے باغ ہوں گے، اور ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہوں گے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہوں گی جو آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نقشہ کھینچا جو نقشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا بھی دکھاتا ہے، اور وہی نقشہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کھینچا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ زندگی دنیا جو ہے نا وہ ایک پریویو ہے، قیامت کا ایک پریویو ہے، جنت اور دوزخ کا ایک پریویو ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے۔ اور جنت کی جو موٹیویشن ہے نا، جنت کی موٹیویشن آ ہی نہیں سکتی اگر اللہ دنیا کی چیزوں میں بھی ان چیزوں کے ایلیمنٹ کو نہ لے کے آئے تو کبھی بھی جنت کی موٹیویشن آ ہی نہیں سکتی۔ میں ابھی کرسی پہ آرام سے ایسے بیٹھا ہوں، جب اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے علی الارائک ینظرون، تو بڑی بڑی مسندوں پہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، میں نے اگر کبھی آرام دہ کرسی پہ زندگی میں بیٹھا ہی نہیں ہوں دنیا میں، تو میں اس کو کیسے محسوس کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ میں نے اگر کبھی کوئی اچھا فروٹ کھایا ہی نہ ہو، میں نے کبھی گوشت زندگی میں کھایا ہی نہ ہوتا، تو میرے لیے اس کے لیے کیا بینیفٹ رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور چیز کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تمہیں میں دنیا میں دے رہا ہوں یہ تو صرف ایک پریویو ہے، اصل چیز تو تمہیں وہاں ملے گی وہاں۔ اور اب یہ جب ہم نے ایک پریویو کی بات کی تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جنت تو ایک ایسا مقام ہے جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی اس کو محسوس کر سکتا ہے، کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ جو وہاں انگور ہوں گے وہ کون سے انگور ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، یہ وہ انگور نہیں ہوں گے جس کو ہم سندر خانی انگور کہتے ہیں، نہ یہ وہ انار ہوگا کہ جو آپ کہیں گے یہ کنداری انار ہے یا یہ کوئی یمنی انار ہے، وہ عجیب سی چیز ہوگی جس کو آپ دیکھ کے کہیں گے کہ ہاں یہ ملتی جلتی چیز تھی، متشابہات، یہ ایسی چیز تھی جو میں کھا چکا ہوں، دنیا کے اندر بھی میں نے کھائی تھی، اور بڑا اس کے اندر ٹیسٹ تھا، بڑا اس کے اندر فوڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سارا اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سورہ غاشیہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ جس طرح سے کہ اونچی جنت ہوگی، اور پھر اس کے اندر جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ اکواب، بہت سارے چھوٹے چھوٹے کپ بچھے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابیو جس کو ہم اس کو آپ قالین کہہ لیں، اس کو آپ قالین تو نہ غالیچے کہہ لیں، موٹے موٹے غالیچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ مبثوث بچھے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے۔ آج کے دور میں آپ ہو سکتا ہے آج ہم اس کو قالین کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں تو اب اس کو بڑے بڑے موٹیوز بھی کہتا ہوں،
اب آج کل آپ دیکھیں جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی 2-2 میٹر 3-3 میٹر کی جو ہے نا بڑی بڑی ٹائلز جس کے اوپر بڑی خوبصورت موٹیوز کی ہوتی ہے وہ بھی لگاتے ہیں اپنے گھروں میں. تو ذرا بھی جو ہے موٹیوز بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی پکچر دکھاتا ہے. آپ اپنے دنیا میں بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار یہ غالیچہ میرا، یہ میرا کیا ٹائلز میں نے بنائی ہے. کیا اللہ کی جو جنت ہوگی اس میں کس طرح سے اللہ نے پیش کیا، کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان چیزوں کو پیش کرتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن بناتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی دنیا میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی قدرت کو قبول کریں اور ہم اس کو دیکھیں کہ ہمیں میرا اصل مشن وہ ہے. مجھے تو وہ جنت چاہیے، مجھے تو اس جگہ پہ جانا ہے جس کے نیچے جو ہے نہریں بہ رہی ہوں گی بڑی خوبصورت طریقے سے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں. یعنی اس سارے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا میں بھی آپ اس کے پھل سے کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ان کلاس سیشن میں جو آتے ہیں وہ عربی گرامر سے بھی تھوڑا بہت واقف ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو بہت زیادہ حد تک بھی واقف ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس میں جہاں مجھ سے ممکن ہو سکے میں ضرور گرامر کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بات رکھتا ہوں. یہاں جو ماں آیا ہے، اگر اس ماں کو نافیہ کے طور پہ لے لیا جائے، اگر اس کو نفی کے طور پہ لے لیا جائے تو پھر اس کا مفہوم اس طرح سے بن جاتا ہے کہ نباتات کو پیدا کرنا انسان کا کام نہیں. اور اگر اس ماں کو موصولہ کے طور پہ لے لیا جائے، اگر اس کا کنیکٹر کے طور پہ اس کو لے لیا جائے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا کہ اگرچہ نباتات کو وجود لانے والا سارے کے سارے عناصر اللہ کے پیدا کرتے ہیں، تاہم اس میں کچھ نہ کچھ انسانوں کا بھی کام تو بنتا ہے نا. کیسے؟ بیج تو انسان ڈالتا ہے نا، اس کی رکھوالی بھی کرتا ہے نا، اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ کچھ انتظامات بھی کرتا ہے. یہ ساری چیزیں تو کرتا ہے نا بندہ، کچھ نہ کچھ اس کا پارٹ ضرور ہے. لیکن اس کے بڑی خوبصورت بات میں اللہ نے کی کہ حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. کیا چیز نہیں بنائی ہے؟ غور کریں کیا چیز نہیں بنائی. زمین کے اندر جو زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کیا چیز کرتی ہے؟ پانی کرتی ہے. مردہ زمین کو کیا چیز کرتی ہے؟ پانی. یہ پانی تو کسی نے نہیں بنایا. جو زمین میں سے پانی نکلا، جو اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا، یہ کس نے بنایا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو تم نے نہیں بنایا. تو تمہارا ضرور کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ اس میں ضرور ہوگا، لیکن جو مین چیز ہے، جو پانی جس کے بنا یہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، تو بنائے ہی نہیں. اور پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی بھی کیا کرتا ہے؟ پانی جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن بھی آپ کے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اور مجھے بتائیے پانی چیزوں کو پاک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پانی بھی تو، پانی سے آپ اپنی پاکی کرتے ہیں نا. آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے پانی استعمال کرتے ہیں، آپ نے نہانا ہوتا ہے، آپ کو جنابت ہے یا آپ کو کسی اور قسم کی ناپاکی ہے تو آپ اس سے غسل کرتے ہیں، وہ بھی پانی سے ہی کرتے ہیں. تو پانی بھی دراصل کیا کرتا ہے؟ پانی بھی آپ کو پاک کرتا ہے. قرآن بھی آپ کو پاک کرتا ہے. تو اگر آپ پانی کا ریلیشن دیکھیں آپ، اور پانی بھی دیکھیں انزلنا، پانی کو بھی اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی اس قسم کی جتنی چیزیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انزلنا کا استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لوہے کو بھی ہم نے اتارا، انزلنا الحدید. تو آپ کے خیال میں کیا آسمان سے کیا لوہے گرتے ہوئے آئے نیچے؟ یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جو ہے وہ انسانیت کے لیے فوائد اس حد تک موجود ہیں کہ جن کے بغیر انسان اپنی زندگی کو گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کی تشبیہ اللہ نے ہمیشہ اس طرح سے دی کہ خاص طور پہ اس کو اتارا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انعام، یعنی 4 انعام جس کو جوڑے کر دیے جائیں، یعنی نر مادہ کے جوڑے کر دیے جائیں، تو 8 اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ان کو باقاعدہ کیٹیگوریکلی بتایا کہ ہم نے اس کے لیے انزلنا. تو آپ کے خیال میں کہ آسمان سے کیا اونٹ آ رہا تھا ہوا میں اڑتا ہوا جس طرح سے بارش آتی ہے، یا بکرا آ رہا تھا، یا گائیں آ رہی تھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ خاص بتانا چاہتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہ کچھ اس میں رول رہا، کریکٹر رہا، اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تمہارے پاس سیڈ بھی ہوتا، تم اپنی سب کچھ کر لیتے، پانی نہیں ہوتا، تم اس کو بناتے کیسے؟ تم نکالتے کیسے؟ تو اب تمہارا اصل آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا اصل کام کیا رہ گیا؟ کیا یہ حق نہیں ہے اس ذات کا جس نے تمہیں سب کچھ دیا کہ تم اس کا شکر ادا کرو؟
اس کا شکر ادا کرو. اس کا شکر ادا کرنے کا جو پرائم چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. شراکت تو ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا دھیان آتا ہے کہ یار وہ آج میں نے جو ہے نا وہ اصل کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور آپ کو خیال آتا ہے یار وہ بیگم نے آج کہا تھا کہ وہ افطاری کے لیے فلانی چیز لے کے آنی ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے وہ بھی کرنا ہے. آپ نے تو شراکت کر دی. اللہ تعالیٰ تو آپ کی اس نماز کا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہم تو سمجھ کے آ جاتے ہیں کہ ہم نے نماز ہی پڑھ لی بڑی زبردست قسم سے, ہم نے اپنے ساری چیزیں بھی کر لی, تو وہ جو آپ کا جو کنیکشن ہے وہ کنیکشن تو ہم نے ختم کر دیا. شراکت تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. شکر ہونا ہی اس وقت ہے, شکر آپ کر ہی اسی وقت سکتے ہیں جب آپ شراکت کے لفظ کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں. اللہ کسی قسم کی شراکت کو پسند نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں مکی صورتیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس کا تو اصل عنوان ہی, اصل 2/3 قرآن آپ کو پتا ہے نا مکی دور کا قرآن, 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی دور کا قرآن. اور مکی دور کے اندر جو مین چیز جس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے وہ ہے ہی توحید. اللہ سب کچھ ایکسیپٹ کر سکتا ہے, جو چیز اللہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا وہ شراکت داری ہے. تو کیا تم اس کا شکر نہیں بجا لاتے؟ کیا تم یہ حق نہیں بنتا کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے, ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے, اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے. یعنی ان لوگوں نے اللہ کے جو شریک بنا رکھے ہیں ان سے پاک ہے, اور پھر اپنی کچھ صفات بیان فرمائیں جو صرف اس کے ساتھ خاص ہیں, جن کا تقاضا یہ کہ وہ اللہ ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر شرک سے پاک سمجھا. یہ ازواج جو ہے نا یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ازواج جو ہے اس کا ایک ٹرانسلیشن تو لوگوں نے اسی طرح سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا, لیکن ہر چیز کا جوڑا جو ہے نا وہ ایک براڈر فارم کے اندر تو ہے نر و مادہ, یعنی ہر چیز کا ایک نر ہے اور ایک مادہ. لیکن ازواج جب یہاں استعمال ہوا ہے تو یہ خالی نر اور مادہ کے فارمیشن میں استعمال نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ ہر چیز کا ایک نر ہے اور ہر چیز کا ایک مادہ ہے. وہ بھی اپنی جگہ پہ, کیونکہ جس طرح سے انسانوں کے اندر تو سب سے مینلی اگر آپ دیکھیں مرد اور عورت, اسی طرح سے بہت سارے ایسے پھل ہیں, بہت سارے ایسی آپ کی نباتات ہیں جس میں بھی نر و مادہ ہوتا ہے. جیسے کھجور کے بارے میں تو اس کا بھی ایک نر ہوتا ہے, ایک مادہ ہوتا ہے. سنا انار کے بارے میں بھی اسی طرح. ایک دوسرا معنی اس کا یہ کہ جس کی آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزیں ہو, یعنی اگر ایک جوتا ہے تو اس کا جو دوسرا جوتا ہے وہ اس کی مماثلت ہوتی ہے, وہ بھی اس کا ایک جوڑا بن گیا. اب اس میں کوئی نر و مادہ تو نہیں, یا آپ کہیں گے کہ جو سیدھا پیر ہے وہ نر ہے اور الٹا پیر ہے وہ مادہ ہے, ایسا تو نہیں. اسی طرح سے جو ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو یہ آیت بہت خوبصورتی سے کھل کے آتی ہے آپ کے سامنے, اور وہ ہے کہ ایک دوسرے کی مخالف اشیاء, ایک دوسرے کے مخالف اشیاء یہ بھی ازواج ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز تو آپ نے کہا نا کہ ہر چیز جوڑے میں اللہ نے کی ہے, لیکن اس کو اور خوبصورت بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ دوسری چیز کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ ایک دوسری چیز کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دن بنائی تو دن کے ساتھ رات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر دھوپ بنائی ہے تو دھوپ کے ساتھ سایہ بنایا اللہ تعالیٰ. انسان اگر اپنے اندر دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ رکھی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ہر غلط کام کی طرف قدم اٹھائیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ شراب پئیں, آپ کا دل چاہتا ہے آپ جوا کھیلیں, آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی مرد کا چاہتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ, عورت کا چاہتا ہے کسی مرد کے ساتھ, آپ کا کسی اور خرافات کا بھی دل چاہتا ہے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بھی رکھا جو آپ کو روکتا ہے, جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں شراب نہیں پینی, جو آپ کو کہتا ہے جوا نہیں کھیلنا, جو آپ کو کہتا ہے زنا نہیں کرنا, جو آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی نظریں نیچے رکھی. تو یہ بھی تو اس کا جوڑا ہے. اسی طرح سے اگر بادل ہے تو بادل کا جوڑا پھر ہوا ہے, یعنی بادل چل ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہ ہو. تو اس طرح سے آپ کا پڑوسی آپ کا جوڑا ہے, آپ کا جو پڑوسی ہے وہ بھی آپ کا جوڑا ہے ایک طرح سے, کیونکہ وہ آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. قبیلے جو مختلف قبیلے ہوتے ہیں دنیا بھر میں, مختلف ملک ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں.
جیسے اگر آج کل اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو چائنا پاکستان کے لیے کمپلیمنٹ ملک ہے جو سپورٹ کرتا ہے اس کو. تو ازواج خالی صرف نر اور مادہ کی حد تک نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت طریقے سے چیز بنائی ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ ہر چیز دوسری چیز کی ضرورت ہے. وہ کمپلیمنٹ کرتی ہے, کسی جگہ کمپلیمنٹ کرتی ہے, کسی جگہ سپورٹ کرتی ہے. یعنی یہ صرف جوڑا جو ہے وہ ون اور ون کا نہیں ہو سکتا, یہ گروپ بھی ہو سکتے. یہ گیلیکسی جو اللہ تعالیٰ کی ہے, یہ چاند سورج ستارے, یہ سب کیا ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سورج بھی ہے, یہ چاند بھی ہے, ساری چیزیں سپورٹ کر رہی ہے. یہ ہوا ہے, یہ بارش ہے, یہ پانی ہے, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ ہر چیز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے, ایک چیز کو سپورٹ کر رہی ہے. تو خالی یہاں ازواج سے مراد جو ہے نا جوڑے نر و مادہ کے نہیں ہے. اور ہر چیز کو ہر ایک کی ضرورت ہے, ہر چیز کو ہر ایک کی ضرورت ہے. دھوپ کو سائے کی ضرورت ہے, دن کو رات کی ضرورت ہے, ہواؤں کو جو ہے وہ بھی بادلوں کی ضرورت ہے. ہر چیز کو ہر ایک کے ساتھ ضرورت ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وہ ہے. لیکن اس کا کیا مطلب سبحان الذی کا لفظ استعمال کیا ابتدا, جس کا مطلب یہ کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہر قسم کے ذوق سے پاک ہے. نہ اس کا کوئی مقابل ہے, نہ اس کے کوئی مثال کے طور پہ, کیونکہ اللہ کا تو کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جہاں آپ نے مقابلہ کیا, جہاں آپ نے مماثلت کی, اشتراک ہو, کیس ختم ہو گیا. تو خالق اور مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں یہ بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے, ہم وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. وہ مالک ہے, ہم مملوک ہیں. مملوک اگر ہم ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے, ہم اس کے غلام ہیں, اور غلام کا کام صرف اور صرف جو ہے نا وہ آقا کی اتباع کرنا ہے. چاہے آقا اسے انعام دے یا نہ دے, چاہے آقا اسے روٹی دے یا نہ دے, اس کا کام ہے صرف اور صرف اس کی اتباع کرنا. وہ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا, وہ کسی قسم کی کوئی بحث مباحثہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار ضرور دیا, اور اسی اختیار کی بنیاد پہ تو فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب کو اختیار دے دیا. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب جب پڑھتے ہیں آخری رکوع, اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امانت کو آسمان زمین اور سب کو پہلے آفر کی. یہ انسان ہی تھا نا جس نے اس کو ریئلائز نہیں کیا, اس نے کہا میں اس کو اٹھاؤں. میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے اس چوائس کو لیا ہے. سیدنا ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب پرندے کو دیکھتے تھے تو آپ کہتے تھے کاش میں یہ بلبل ہوتا ہے یا کوئی بھی پرندہ تھا, مجھے اس کا نام نہیں یاد, جو بھی ہے روایت کے اندر. تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کو تو بشارت دے دی گئی ہے, آپ کہتے ہیں میں کاش یہ پرندہ ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا, یہ تو پیدا ہوئے مر گئے ختم خلاص. تو میں انسان اور جن, یہ دو ایسی چیزیں جن کو اختیار دیا گیا. انسان کو یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ایسے الرٹ تک تھوڑی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہمیں بتا دی گئی. اور بار بار اب یہ تذکیر ہو رہی ہے نا, بار بار اللہ آپ کو کتنے مختلف طریقوں سے بتا رہا ہے. جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت یہ سجدے کا معاملہ ہو رہا تھا, جس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی سب بنا دی تھی اس میں سے ایک کو چوز کیا, اللہ نے سیدنا آدم کو چوز کیا, اور پھر اس کو جو ہے وہ سجدہ کروایا. یہ سجدہ کیوں کروایا؟ کیونکہ یہ بیوروکریسی تھی, اللہ کی بیوروکریسی تھی. یہ ہمارا کپتان جو ہے وہ یہی شور کرتا رہتا ہے کہ بیوروکریسی مجھے کام نہیں کرنے دیتی, یہی کہتا ہے. اللہ کی بیوروکریسی تھی یہ. اگر یہ بیوروکریسی ہمارے تابع نہیں ہوتی, مطلب تابع سے مراد نہیں کہ ہم ان کو حکم دیتے, وہ بائی ڈیفالٹ ہمارے لیے کام کرتے, نہیں تو میں زمین پہ چلتا, زمین کا فرشتہ مجھے قدم ہی آگے نہیں بڑھانے دیتا. میں سامنے جا رہا ہوتا, میرے سامنے ایک دیوار آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, پہاڑ آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا, تو چلنے نہیں دیتا, مجھے اٹھنے نہیں دیتا, ہوا روک لیتا. لیکن اس کو جو کہا کہ تم نہ صرف وہ بلکہ وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. یہ دو تو ہمارے پاس ایسے جو ہماری ہر ایک چیز کو نوٹ کر لیں. سورہ انعام پڑھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے پر محافظ رکھ دیے جو تم کو بچاتے, لیکن جب تمہاری اجل مکمل ہو جاتی ہے, جس دن تمہارا دانا پانی ختم ہو جاتا ہے, رزق تمہارا مکمل ہو جاتا ہے, تمہارا جب اجل آ جاتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور یہ پریکٹیکلی آپ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, خاص طور پہ جو بہت سارے جتنے لوگ ہیں
جو ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ معاملہ اپنی زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ ہو چکا ہوگا کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، دفتر سے نکلیں، کسی اور جگہ سے نکلیں اور گھر آ کے آپ کہتے ہیں یار آج تو اللہ نے بال بال بچایا، میں بس کیسے میرا بریک لگا مجھے نہیں معلوم، کیا میں بچاؤں، میری گاڑی آج بالکل ہو جاتی. یا بعض دفعہ کچھ لوگوں کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ ان کو ایک آنچ تک نہیں آئی، پوری گاڑیاں جو ہے لوگوں کی جو ہے نا ٹوٹل لاس ہو گئی. تو یہ کون ہے؟ یہ سارا ہمارے ساتھ کیا جا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتا ہے، یہ یاد دہانی کراتا ہے اللہ ہمیں. یہ یاد دہانی اللہ تعالیٰ ہماری کس کتاب سے کراتا ہے؟ اس کا نام ایک ذکر ہے، اس کتاب کا نام ایک ذکر بھی ہے. یہ یاد دہانی کراتا ہے. یہ کیوں یاد دہانی کراتا ہے؟ یہ اس کتاب کے اندر ہمارا ذکر بھی موجود ہے، لیکن اصل چیز تو یہ کہ یاد دہانی ہے. یہ سب کچھ یاد دہانی ہمارے اندر ودیت موجود ہے. ہم سب یہ وعدے لے کے آئے وہاں سے، ہم سب نے وعدے کیے ہیں. اگر کسی کو وہ وعدہ یاد نہیں ہے تو اس کی دو ریزن ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے وہ یادداشت آپ کی ہٹا دی، کیونکہ اگر یادداشت موجود ہوتی تو فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا تھا. اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا. اب اگر کوئی کام آپ غلط کام کرتے ہیں یا کوئی کام آپ صحیح کرتے ہیں وہ آپ اپنے اختیار سے کرتے ہیں. اللہ نے اپنے علم کے بنا کے اوپر آپ کے بارے میں ایک چیز لکھ دی گئی، لیکن وہ تبدیل بھی ہو سکتی، آپ میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اگر آپ زمانے جاہلیت کے اوپر اگر آپ چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ جتنے جلیل القدر صحابہ تھے وہ سب ایمان آنے سے پہلے جس کیفیت میں تھے، تو اس وقت لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ ہے ہی ایسے، اللہ چاہتے ہی ایسے. لیکن کیا وہ ایسے بنے؟ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے، وہ سب ایسے لوگ بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے ساتھ رکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر موجود رکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس کے اوپر سوچو، اس کے اوپر اپنا ذہن لگاؤ، تو تمہیں ساری چیزیں تمہارے سامنے کھل کے آ جائیں گی. اور جب ایک دفعہ تمہارے سامنے کھل کے آ جائیں گی تو تمہارے سامنے جو ہے نا ہر چیز واضح ہو جائے گی. ہر چیز تمہارے اندر ہم نے جو ہے نا ودیت کر دی ہے، ہر چیز تمہیں بتا دی گئی ہے، ہر چیز سے انٹروڈکشن دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو نام سکھائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو چیز وجود میں آنی تھی، چاہے وہ وجود میں آنا انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی ٹینجیبل چیزوں کی شکل میں ہو، چاہے دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہونی تھی، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پریزنٹ کر دی گئی. ہمیں ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے، لیکن ہمارے ساتھ بتانے کے بعد ہماری ان چیزوں کو وینش کر دیا گیا، لیکن ہمارے اندر ودیت کر دی گئی. اس روح کے ذریعے ہمارے اندر ودیت کر دی گئی اور وہ ٹیسٹ ایلیمنٹ ہمیں ہمارے ساتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا دنیا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور پھر ساتھ ساتھ کہہ دیا فَإِنَّ شَاكِرًا وَإِنَّ كَفُورًا، چاہو تو تم شکر کرو. ایلیمنٹ وہی ہے شکر، چاہو تو تم شکر کرو، چاہو تو تم کفر کرو. یہ آپشن اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو خیر دی ہے نا دنیا میں، چاہے وہ مال کی صورت میں دیو، اولاد کی صورت میں دیو، علم کی صورت میں دیو، حلم کی صورت میں دیو، جس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب 120 دن گزرتے ہیں تو ماں کے رحم کے اندر جو ہے روح پھونک دی جاتی ہے، اور جب روح پھونک دی جاتی ہے تو اس کے بعد اسی وقت اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو مل رہا ہے وہ اس لیے نہیں مل رہا کہ آپ مسلمان ہیں یا کلمہ گو ہیں، وہ اس لیے نہیں مل رہا کہ آپ کافر ہیں، وہ تو اس لیے مل رہا ہے کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے لکھ دیا. لیکن اس کے بعد کے ایلیمنٹ کیا ہونے، اس کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے. آپ کی عمر بھی لکھ دی گئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ لنک ہے آپ کے رزق کے ساتھ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. جب تک تمہارا زمین میں رزق مکمل نہیں ہوگا تمہاری موت بھی نہیں ہے، تمہارا رزق بھی لکھ دیا گیا. اب ہم رزق کے چکر میں ہم بعض دفعہ اس رزق کو جو ہے وہ اپنی ٹنکی جو ہے بہت جلدی خالی کرنا چاہیں گے تو کیا رہ جائے گا. اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ کسی کی 20 سال میں موت ہو جائے گی، کسی کی 40 سال میں موت ہو جائے گی، کسی کی 45 سال میں موت ہو جائے گی. اور جب موت ہو جاتی ہے 40-45 سال میں تو پھر اس کی بیوی یا اس کی ماں یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن پھر یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو اس نے گاڑی لی تھی، ارے ابھی تو اس نے گھر بنایا تھا 1000 گز کا، اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. ارے اماں، ارے اس کی بیوی، تیری بہن، اس نے وقت سے پہلے اپنا سارا رزق نکال لیا، اب کیا کرے گا، جگہ ہی نہیں بچی اس کی. بھاگ دوڑ کر کے اس کو 4 گھنٹے زندگی میں روز کام کرنا چاہیے تھا، 6 گھنٹے کام کرنا چاہیے تھا. وہ جو ہے وہ گدھوں کی طرح بیٹھ کے 16 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرے گا تو رزق تو سارا اس نے لے لیا اپنا.
اب اس کی زندگی کیسے بچے گی؟ ہے ہی نہیں، ریلیٹڈ ہی نہیں. اب آپ کے پاس ایک ٹنکی تھی، ٹنکی میں جتنا رزق تھا موجود تھا. اب آپ اس میں چاہے اس میں ڈالر کے نل کے لگا لیں، پاؤنڈ کے نل کے لگا لیں، یورو کے نل کے لگا لیں، یا آپ سے 14 نل کے لگا لیں، آپ جتنی تیزی سے اپنے رزق کو ختم کریں گے اتنی تیزی سے آپ کی موت آ جائے گی. اب آپ کی عمر کیسے بڑھے گی؟ آپ کی عمر ایسی بڑھے گی کہ جب آپ کا رزق بڑھے گا. یہ رزق کیسے بڑھے گا؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اعمال، اپنے تعلقات کو، اپنی چیزوں کو بہتر کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا کریں گے. آپ کو فلانی چیز نہیں پسند، آپ کو ڈمکانی نہیں چیز پسند. آپ بعض دفعہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ یہ آپ کے کسی جملے سے، کسی بات سے آپ کے بزرگ کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بڑے بھائی کو، آپ کی بڑی بہن کو، کسی کو بھی کوئی چیز بری لگتی، لیکن بعض دفعہ وہ آپ کے ساتھ اظہار نہیں کر سکتی. وہ جب آپ کے ساتھ اظہار نہیں کر سکتی ہیں تو ان کے دل میں رہ جاتی ہے، ان کی دل کی کوئی بات آپ کو آ لگ جائے، اللہ کو وہ اتنی ناپسند ہے وہ آپ کو رزق کم کر دے. اور آپ بعض دفعہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کا دل نہیں بھی چاہتا، لیکن آپ صرف اس لیے اس چیز کو کرتے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا بہت خوش ہو جائے گا، سامنے والے کو بہت اچھا لگے گا. اور سامنے والے کی جب کوئی دعا نکلے گی آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو بڑھا دے گا. عمر بڑھائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کو رزق بڑھا دے گا اللہ، کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کو جو ہے وہ آپ کی عمر کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، آٹومیٹکلی بڑھے گا. یہ بھی جوڑا بن گیا آپ کا، اس کو بھی دیکھیے تو یہ جوڑا بن گیا خوبصورت. سبحان اللہ. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. یہ نسلخ جو ہے نا، سلخ یسلخ، بیسکلی کہتے ہیں بکری یا بکری کی کھال کو اتارنے کو کہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت طریقے سے جس نے بھی قربانی جب ان کے گھروں میں ہوتی ہے تو دیکھا ہوگا کہ وہ اس کی 2 ٹانگوں کو اوپر سے کاٹ کے رسی سے لٹکاتا ہے، پانی ہاتھ میں لے کے ہی مارتا ہے اور اس کی کھالیں ایسے اتر کے آ جاتی ہے پوری، اور گوشت پورے کا پورا. تو اس طرح سے اتارنا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت کے دلائل میں سے اب مکانی دلائل اب دے رہا. پہلے تو قدرت کے دلائل اللہ نے دیے زمین سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس طرح سے زمین میں سے، مردہ زمین میں سے چیزوں کو نکالتا ہے اللہ. پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر بتاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے چیزوں کو کمپلیمنٹ کیا ہے، ہر چیز کو ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کمپلیمنٹ کیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری نشانی آپ کو دکھاتا ہے، جس میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ رات کی نشانی رات کی ایک نشانی بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یعنی ان کے لیے ایک اور دلیل قیامت کی بھی ہے اور اس کی بات کی بھی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ رات ہے جس پر دن کا نور چڑھا ہوا ہے، رات ہے، اندھیرا ہے بالکل، آپ دیکھیں اس کے دن کا نور چڑھا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اپنے ذکر کو یہاں دیکھیں، وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سورت کے اندر 45 سے زائد مرتبہ جو ہے 45 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے. جمع متکلم، اور جمع متکلم کا صیغہ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو عظمت کے لیے تو ہوتا ہی ہے، شان و عظمت کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن کبر کے لیے بھی ہوتا ہے. اور کبر جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے. لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی یہ جمع متکلم کے صیغے آتے ہیں اللہ وہ چیلنج بھی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم اتارتے ہیں، تم اتار سکتے ہو تو اتار کے دکھاؤ. اور آج تک کسی نے نہیں کیا. کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی ہے آج تک کوئی تاریخ ایسی ملتی ہے آپ کو کہ کوئی کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس میں سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی رات سے دن کی روشنی میں آئے تو اندھیرے میں رہ جانے والے کیسے ہو گئے؟ وہ بیسیکلی تو ہونا چاہیے تھا فاذا ہم مظلمون کی جگہ ہونا چاہیے تھا منورون ہونا چاہیے تھا، روشن ہو جاتے. کیا مطلب؟ یعنی اگر اب آپ اس کو اسپرچل لیول پہ لے کے چلیں، اسپرچل لیول پہ لے کے کہ ان کے پاس ایک دن کی روشنی، ایک روشنی آ گئی، وہ نور آ گیا، یہ اللہ کا کلام ان کے پاس آ گیا، اس کے باوجود بھی وہ اس اندھیرے سے نکلنا نہیں چاہتے. وہ ہے نا ظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نہیں نکلنا چاہتے. تو پھر وہ کیا رہ جائیں گے؟ وہ اندھیروں میں رہ جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ مظلمون ایک بار پھر کیا استعمال ہوا؟ اس سے میں استعمال ہوا یظلمون، یظلمون نہیں استعمال ہوا. یعنی اگر فعل استعمال ہوتا یظلمون یظلمون، چاہے مجہول ہوتا یا معروف ہوتا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں اندھیرے میں رہ جانے والے، لیکن چانسز ہیں،
چانسز ہیں کہ وہ نکل کے آ سکتے. مسلمون اسم کر دیا ہمیشہ اندھیرے میں. کون ہے؟ اب اس کو ریلیٹ کریں, اب آپ اس کو اسپرچولی ریلیٹ کریں. کون ہے وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی واضح آیات آ گئی, اور اللہ کی واضح آیات آنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ نہ ان آیات کے اوپر کوئی توجہ دی, نہ اس آیات کو اپنے اوپر ڈھالنے کی کوشش کی. اور جو لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ انبیاء رسول جب آئے, انہوں نے دعوت دی, اس کا مذاق اڑایا. اپنے آپ کے ساتھ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا یہ رویہ ہے؟ ایک بات یاد رکھ لیں, ہم سب اللہ کے رسول ہیں. آپ کے پاس بھی اگر کوئی دعوت لے کے آتا ہے, کیا ہمارا رویہ ان لوگوں کے ساتھ, ان مبلغ کے ساتھ کیسا ہے؟ اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آج جو ہمارے مبلغ ہیں وہ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ دیکھیں تو وہ صرف اپنی اس کے اندر رہ گئے. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ جو پوری انبیاؤں کی اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں, ان سب لوگوں نے تو بڑی مشکلوں کے اندر اپنی زندگیاں وہ کی. کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ ان کو کوئی پرسنل گارڈ ہوتے تھے یا 4 گھوڑے آگے اور 4 گھوڑے پیچھے جا رہے ہوتے. کبھی آپ کو اس قسم کی سچویشن نہیں ملتی. ٹھیک ہے جی, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اگر کوئی آپ کا ایک نبی کسی جگہ پہ کوئی دعوت یا پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے تو ان سڑکوں کو بند کر دیا گیا, اس بستی کو بند کر دیا گیا, اس میں کوئی لائنیں لگا دی گئی, مخصوص لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں, وہ مخصوص کوئی 500 میٹر کے فاصلے کے اوپر کھڑے ہو کے پھر وہ اپنی تقریر کریں. آج ہمارے مبلغ, اکثر مبلغ کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں بھی گھومتے, وہ 4 گارڈ لے کے بھی گھومتے. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ. لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی مبلغ آپ کے سامنے آتا ہے تو کم سے کم اس کی وہ بات, جو بات قرآن اور سنت کے ساتھ بالکل جاتی ہو, اس بات کو ضرور آپ کو سننا بھی چاہیے. اپنے اندر وسعت بھی پیدا کرنی چاہیے کہ آپ اس کی بات کو سنیں بھی, اس کی بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں, اور اپنے اندر اس چیز کا ایلیمنٹ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کا کس مسلک سے کوئی تعلق ہے. سیدنا علی کی اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے, یہ اس سبب پر غالب ہے, سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے. یعنی کتنی خوبصورت, یہاں بھی دیکھیں عزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور شروع کی ابتدا میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ تنزیل کس نے نازل کیا؟ عزیز. اور عزیز کون ہوتا ہے؟ عزیز کی اندر آپ کو معلوم ہے کہ 2 صفات ہوتی ہیں بڑی مضبوط. عزیز اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس عزت بھی ہو اور اتھارٹی. دنیا میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس عزت ہوتی ہے, اتھارٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جس کی ایک مثال میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دی تھی, ڈاکٹر اسرار احمد. اور آپ کے پاس ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, عزت نہیں. بہت سارے ہمارے جو ججز ہوتے ہیں, یا آپ کے جو بہت سارے جو لا فورس انفورس ایجنسیز کے جو لوگ ہوتے ہیں ٹاپ کے, ان کے پاس اتھارٹی تو ہوتی ہے لیکن ان کے پاس رسپیکٹ نہیں ہوتی, عزت نہیں ہوتی. تو سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے. یہ مستقرن, یہ باب استفال سے استعمال ہوا, اور یہ اس میں ظرف کے طور پر استعمال ہوا, یعنی قرار کی جگہ یا وقت. یہ دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل تو بتایا کہ رات کی دلیل تھی, اب دوسری دلیل ہے یعنی سورج کا روزانہ غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا, یہ موت کے بعد زندگی کی دلیل ہے. یعنی اس آیت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں, اور دونوں معنی ایک وقت میں مراد بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. یعنی ایک معنی تو یہ کہ سورج اپنی اس جگہ چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دی ہے, وہ عرش کے نیچے. اور دوسرا یہ کہ اور اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ملتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کے متعلق, تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ بخاری کے اندر ہے کہ اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے شاید 4803 ایسی کچھ. اور دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج اپنی جگہ یا اپنے وقت کی طرف چلا جا رہا ہے جو اس کے ٹھہرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا. جہاں پہنچنے کے بعد اسے آگے چلنے کے بجائے واپس چلنے کا حکم دیا جائے گا.
یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ نے ابھی تو اس کو ایک اندازے کے مطابق چلنے کی اجازت دی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رکنے کا کہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ سورج چلتا جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے تو اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے، اور اجازت مانگے تو اسے اجازت نہ دی جائے، پھر وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، والشمس تجری لمستقر لہا کی جو بات ہو رہی ہے. یہ ایک اور دلیل ہے، یعنی یہ دلیل اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح سے زمین کی ایک اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کی دیتی ہے کہ سورج کس طرح سے جا رہا ہے. یعنی وہی والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حامیم سجدہ کے اندر فرمایا نا کہ تمہیں اللہ دکھائے گا تمہاری جانوں میں بھی، تمہارے نفسوں میں، تمہارے آفاق میں بھی دکھائے گا، ہر چیز تمہارے سامنے واضح دکھائے گا. کیا دکھا تو پہلے سے دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کافی زمانے سے یہ چیز دکھا دی، کافی زمانے سے، لیکن جو ہے وہ بتایا آج ہے اللہ نے، ہمیں آج پتہ چلتا ہے. ہمیں تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے سارا اپنا نظام، ساری چیزیں، سارا پروسیس تو بتا دیا تھا، ہر چیز بتا دی. جب تھوڑی دیر کے لیے سوچے، جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، سورہ اعراف کی جب وہ آیت پڑھتے تو آپ کی نظر میں آتا ہے، جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت تو ساری ارواح بھی موجود تھی. تو جس طرح سے شیطان ابلیس کو پتا تھا اور اس نے کہا تھا مجھے جو ہے وہ ان کے اٹھنے تک کا وقت دے دے، تو یہ بات تو ہمیں بھی پتا تھی. یہ سارے معاملے ان میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے ہم سے. ہمارے جو ذہنوں میں یہ چیز ہے نا کہ ہم بہت ساری جو ہے نا وہ ڈیڈ اینڈ کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیڈ اینڈ والا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں رکھا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالارجون القديم، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ دوبارہ اب پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے. ارجون جو ہے نا یہ فوالن کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی اراج جو ہے نا اس کے معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا. یعنی کھجور کے جو گچھے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی ٹنڈیاں جن کے ساتھ کھجوریں لٹکی ہوتی ہیں بالکل باریک سے اس طرح سے بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتا ہے. یہ تیسری دلیل ہے. اور اس سورج کی طرح چاند ہمیشہ ایک شکل کا نہیں رہتا، آپ یہ دیکھیں، بلکہ روزانہ گھٹتا بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں مقرر فرمائی ہیں، اور اسی لیے جو ہے یہ بالکل باریک بھی ہو جاتا ہے اور پھر کھلتا بھی ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی بتاتا ہے کہ اس میں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ کچھ موجود ہے، یہ بھی تمہارے لیے دلیل ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ اس کو اسپریچل لیول کے اوپر دیکھیں تو اسپریچل لیول پہ آپ نے کہا کہ جو انبیاء ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن نے خود واضح طور پہ کہا کہ وہ داعین الی اللہ باذنہ الی اللہ باذنہ سراج منیر. اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ان کے بارے میں. تو انبیاء یا رسول وہ سورج کی مانند ہے، ان کی روشنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مومنین ہیں وہ چاند کی مانند. اور چاند کی اسپریچل لیول پہ اگر آپ اس کو یہاں دیکھیں تو یہ کیا ہوا، یہ بعض دفعہ یہ پورے اپنے آب و تاب پہ بھی ہوتا ہے، یعنی مومنوں کا جو ہے نا بڑا جلوہ ہوتا ہے اور چاند پورا نکل آتا ہے، اور پھر یہ پتلا 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 ہوتا رہتا ہے اور ایک باریک سی لائن بن جاتی ہے. یعنی بعض دفعہ ان مومنون کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ بالکل نہ دکھنے کے برابر رہ جاتا، یہ نہ دکھنے کے برابر رہ جاتا. اب یہ دیکھیں، اور بڑی خوبصورت طریقے سے سورج جو ہے وہ تو اپنی آب و تاب پہ ہمیشہ سے چمک رہا ہے، وہ تو اسی طرح سے چمکتا رہتا ہے. تو ہم اگر مومنین اپنے آپ کو ایک چاند کی طرح بھی سمجھیں، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو مومن کا جو ایمان ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. چاند کی بھی دیکھیں منزلیں ہیں، یہ گھٹتی اور بڑھتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سیدنا ابی بکر نے پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا ایمان کا جو لیول ہے، عقیدے کی بات نہیں بھی دیکھی، پورے قرآن میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا عقیدے کا لفظ نہیں ہے، یہ تو ہم پتہ نہیں کہاں سے لے کے ہیں. عقیدہ ہے سونا، عقیدہ تو کوئی چیز ہی نہیں، ایمان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا سیدنا ابی بکر نے کہ ہم جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کے رسول، ہمارا اس وقت ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے، لیکن جب ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہمارا وہ ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدنا ابی بکر سے کہ اگر تمہارا ہر وقت وہ کیفیت رہے ایمان کی جو تمہاری اس وقت ہوتی ہے جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو، تو سمجھ لو کہ فرشتے آ کے تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ تو ایمان کا جو لیول ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل ہوتا ہے، اسی لیے عقیدے کا ذکر ہے اس کتاب میں، اس قرآن میں عقیدے کا ذکر ہے، اس میں ایمان کا ذکر ہے۔ تو چاند بھی جس طرح سے آپ دیکھیں کہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اور وہ ایک پورے عروج پہ بھی ہوتا ہے اور پورے اس کے اوپر بھی آتا ہے، تو یہ اسی طرح سے معاملہ رہے گا۔ اس میں پھر ایک اور بات بھی نظر آتی ہے، اگر آپ دیکھیں اس کے اندر، ہو سکتا ہے یہ میں نے سنی بھی تھی اور مجھے تھوڑی سی ٹھکی بھی، کہ اس کا مطلب ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کی کیفیت تو ہمیشہ ایسی سچویشن میں رہے، یعنی وہ جس طرح سے گھٹتا بڑھتا چاند ہے، چاند کی طرح ہے، وہ کبھی کبھار پورا بھی ہو جایا کرے گا اور کبھی کبھار اس کی وہ حالت ہو جائے گی کہ بالکل ایک فائن لائن، ایک چھوٹی سی لکیر دور سے نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم چاند پہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، ہے نا، چاند کے اوپر، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، پشاور میں ہو گیا، کراچی میں نہیں ہوا، کراچی میں ہو گیا، اسکردو میں نہیں ہوا، اسی پہ ہم جھگڑا کرتے ہیں۔ تو وہ بالکل باریک سا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے، مجھے نہیں معلوم، میں اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مزید اس کے اوپر بھی، کہ دین جو ہے وہ پورا غالب ہو جائے گا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس حساب سے قرآن کی روح سے تو نظر نہیں آتا کہ دین پوری طرح سے کبھی غالب ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے لاغلبن انا ورسولی، میرے اور میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب آئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی رسولوں کا معاملہ رہا ہے تو جن لوگوں نے رسولوں کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کیا، جن لوگوں نے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے معاملات نہیں کیے، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ نے اپنا کوڑا برسایا، ہمیشہ کوڑا برسایا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج اس کے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ہی دائرے میں تیر رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں وہ سورج اور چاند کو جو پیچھے جو دلیلیں دی گئی ہیں، اور اگر ہم نے اس کو اسپریچل لیول پہ اگر ہم نے اس کو مومن اور انبیاؤں کے ساتھ ملایا، تو کسی چاند کو جو ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے سورج کو پکڑے، یعنی دونوں کا اپنا اپنا ایک ایریا ہے، ان کا جو لیول ہے، ان کا جو ایریا ہے وہ بہت ہم سے اوپر ہے۔ ذہن میں ہمیشہ رکھیں وہ بشر ضرور ہے، لیکن وہ میری اور آپ کی طرح بشر اسپریچل لیول پر نہیں ہے، وہ اسپریچل لیول پر نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ یسبحون، تسبیح، سبح یسبح، تسبیح بھی جو ہے نا اس کے اصل معنی تیرنا ہے۔ تیرتا آدمی کدھر ہے؟ پانی میں تیرتا ہے، اور تیرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو مسلسل ہاتھ چلانے پڑتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ایک بڑا سا لیپ مار کے آپ تھوڑی دیر کے لیے اسموتھ ہو جائیں، تھوڑے سے کوئی 5 7 10 میٹر 15 میٹر میکسیمم، پھر آپ کو پھر ہاتھ پر چلانا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر آپ کو اپنا لنک رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کو ہر وقت لنک رکھنا ہے، تو آپ کو ہر وقت اللہ کی کیا کرنی پڑے گی؟ اللہ کی ہر وقت آپ اس کے اللہ کی تسبیح کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ کی جو تسبیح ہے، یہ تسبیح کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تسبیح ہے۔ لیکن کیا یہی تسبیح مطلوب ہے؟ کیا یہی تسبیح مطلوب ہے؟ کیا ہم اس سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اسی کو کرتے رہیں، اسی یہی تسبیح مطلوب ہے؟ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تسبیح تو آپ نے پڑھ لی، لیکن کیا آپ نے یہ سوچ کے پڑھی؟ لا حول ولا قوت عربی گرامر والے جانتے ہیں لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس کتنا بڑا کیٹیگوریکل ڈینائل کے لیے آتا ہے۔ کیا آپ نے اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں دے دی اس کے ہاتھ میں، یا ہم صرف لا حول ولا قوت ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں؟ کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہے کوئی کام غلط ہو رہا آپ کہتے ہیں استغفر اللہ؟ کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے آپ کہتے ہیں استغفر اللہ؟ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں توبہ مانگتا ہوں۔ ارے کام تو اس نے غلط کیا، توبہ تم کیوں مانگ رہے ہو؟ پھر تو اس کے صیغے میں ہی بات کر لو کم سے کم۔
کام وہ غلط کر رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں. گدھے نے بھونک لیا, کچھ فلانی کوئی چیز آ گئی, آپ نے لا حول ولا قوت. مطلب ہمارے لیے لا حول ولا قوت خالی اس چیز کے لیے رہے گی کہ اس قسم کی کوئی چیزیں ہو جائے تو لا حول پڑھ لیں. کبھی آپ نے اس تصویر کو یہ سوچ کے پڑھا کہ میں اپنی تمام قوت, اپنی تمام قدرت, اپنی تمام طاقت جو اللہ نے مجھے اختیار دی ہے, میں اللہ کو واپس لوٹا, میں اللہ کو واپس لوٹا رہا ہوں, اور اب میں سارے وہ کام کروں گا جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے. میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرنا, میں ہر وہ چیز کروں گا جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے. یہ ہے اصل تصویر. ایک ایک اس کلمے کو, ایک ایک اس لفظ کو اپنے اندر سمو لے, اور اس کو خالی سمونا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا, اس کو اپنے اندر بٹھا لینا, اس کو اندر اپنے ٹھوک لینا. اور جب آپ ٹھوکیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, پھر اللہ آپ کے دلوں کو ٹھوک دے گا, پھر اللہ آپ کے دلوں کو مضبوط کر دے گا. کیا اصحاب الکہف والے جو لوگ تھے, وہ جو اصحاب الکہف والے لوگ تھے, وہ کیا بہت بڑے کوئی پروفیسر تھے؟ کیا انہوں نے کوئی بہت بڑی یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کی تھی؟ یا وہ عربی کے بہت بڑے چیمپئن تھے؟ انہوں نے کس کی احادیثیں یاد کی ہوئی تھی؟ کون سی سنت فالو کرتے تھے؟ کچھ پتہ ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ جو مومن جس کا ذکر آیا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے اسٹیٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کر دی ہے. قیامت تک ہر مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے, چاہے اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے یا نہ کرے, لیکن وہ قیامت تک پڑھتا رہے گا. کبھی سوچا آپ نے کیا تھے وہ لوگ؟ اصل ایک چیز تھی, ان کے سامنے حقیقت آ گئی, ان کی فطرت سلیمہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا, وہ فطرت سلیمہ اس کی جاگی ہوئی تھی. اس نے اس کو ہیٹ کیا, وہ ساری چیزیں اس نے چھوڑ دی, اس نے ساری چیزیں چھوڑ دی. آپ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ سیرت کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سیرت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل و قدر جو صحابہ تھے, ان سب لوگوں نے کیا کیا؟ جب ان کو ایک چیز وہ ہٹ ہو گئی, وہ فطرت سلیمہ آپ کو کہیں نہ کہیں جگہ ضرور دے گی, آپ کو کہیں نہ کہیں جگہ ضرور دے گی. اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا نظام ہی نہیں رکھا. حتی نبعث رسولا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ بھیجتا ہی نہیں ہے عذاب, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ جو ہے نا وہ آنکھیں اندھی بند کر کے بیٹھ جائیں. ہمارا جو اصل بنیادی آبجیکٹو ہے, وہ آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی ساری نشانیاں میں دکھا رہا ہے, یہ جو صبح شام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نشانیوں, اپنی نشانیوں کو دکھا دکھا کے ہمارے سامنے بچھا دی, ہم اس سے حاصل کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس میں سے صرف اور صرف جو ہے وہ الرٹ اپ, ہم نے سورج کو ایک پرٹیکولر چیز کے لیے, چاند کو ایک پرٹیکولر چیز کے لیے, زمین کو ایک پرٹیکولر چیز کے لیے اس کو دیکھ کے اپنی زندگی چلا دینی, یا ہم نے اس میں سے کچھ کسی چیز کو حاصل کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے بنایا؟ آج اس آکسیجن کے لیے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسئلہ ہے. پاکستان انڈیا میں بھی بہت بے انتہا مسئلہ ہوا ہے, لاہور کے اندر بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے, بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جس کے اندر آکسیجن اویلیبل نہیں ہے. آج شام کو کوئی میسج بھی چلا تھا کہ وہ جو آکسیجن کے سلنڈر, جو چھوٹا سلنڈر 10,000 یا 11,000 کا ہوتا ہے, وہ 15,000 کا بک رہا ہے, جو بڑا والا سلنڈر ہے 18,000 کا, 25,000 کا بک رہا ہے. یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تو موت کو بھی جو ہے نا وہ اپنا دھندا بناتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تو موت کو بھی اپنا دھندا بناتے ہیں. یہ آکسیجن ہم جب سے پیدا ہوئے ہمیں اللہ دے رہا ہے, کبھی ہم نے اس کا احساس کیا؟ آج یہ آکسیجن ہم سے چلی جائے, ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم کس لیول پہ جا کے کھڑے ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو اتنی نعمتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سننے کی صلاحیت, یہ سننے کی صلاحیت, یہ دیکھنے کی صلاحیت یہ جانور کو بھی تو دی ہے. فرق کیا ہے مجھ میں اور جانور میں؟ جانور کا دیکھنا صرف دیکھنا ہے, جانور کا سننا صرف سننا ہے, جانور کا سننا صرف سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور جانور میں جو کچھ جانور کے اندر چیزیں, اس تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھی. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی تو رکھی ہے جس کو روح کا اللہ نے. اب میرا جوڑا ہے نا, میرا جوڑے کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں, میرے جوڑے میں بھی دو حصے ہیں نا. ایک میرا جسم ہے, جسد ہے جو مٹی کا ہے,
لیکن میرا اس کا جو کمپلیمنٹ دوسری چیز کیا کرتی ہے، میری روح کر رہی ہے نا میرے ساتھ کمپلیمنٹ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو میرے اندر جو دوسری چیز رکھی ہے روح، یہی تو مجھے منفرد کرتی ہے اس جانور سے. نہیں تو پھر سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام کی کیا کرو، سورہ اعراف میں بھی آیت ہے، شاید سورہ مومنون میں بھی آیت ہے، یہ سورہ حج میں آیت ہے کہ یہ تو جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے. کون ہے یہ جانور سے بدتر؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، محسوس کرنے کے بعد بھی اس چیز کو اندر اپنے محسوس نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر ودیعت کی ہے، جو بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر چیزیں ڈالی، اس کے اوپر ہم ریئیکشن لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس رمضان کے اس مبارک مہینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس قسم کی چیزیں پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں پیدا کر دے کہ ہم جو ہے اس ماہ رمضان میں نہ صرف اپنی مغفرت کرائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں صرف خیر و خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دعا. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على الأمن والآمان. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سرا أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال اللب، وكلنا لله العبد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد في الحالين، اللهم لك الحمد في الدارين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. تجاوز عن ساعتنا، امح خطايانا، كفر سيئاتنا، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا كبير الذنب وصغيرا، دقيقه وجليلا، سره وعلنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشر صدورهم، يسر أمورهم. إلهنا إلهنا يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا، اعتق رقابنا ورقابهم من النار. إلهنا إلهنا اعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم فرج هم المحمومين، ونفس كرب المكرومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته،
ولا تائبا إلا قبلت ولا جاهلا إلا علمت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا أولادا إلا أصلحت ولا عيبا إلا سترت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ولا مولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا بيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأموالنا من الحرام وأموالنا من الحرام وأموالنا من الحرام وأموالنا من الربا وبيوتنا من المنكرات وبيوتنا من المنكرات وما اجتمعنا من البدع والمنكرات والآفات. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اللهم اجعلنا من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا عزيز يا الله يا خالق يا الله يا رازق يا الله يا سميع يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين